کام لگے ہے لائی رکھو. ٹھیک ہو. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، یہ آب حیات کس چیز کا نام ہے کہ جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آ سکتی؟ سنا ہے کہ آب حیات اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص نے پی رکھا ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. کیا یہ واقعی درست ہے؟ سب کہانی ہے میرے بھائی، سب کہانی. آب حیات کون پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے جی؟ آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہانیوں میں، سٹوریوں میں، دیو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے. وہ اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں. قرآن تو بار بار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے، پھر آب حیات کا کیا کانسیپٹ رہ سکتا ہے؟ سارے جھوٹے دعوے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کا قطعاً تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے. اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو دیا تھا، سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، کہ وہ آپ پتہ ہے شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس شجر کے درخت کھانے سے روکا ہے نا، تو کس لیے روکا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ سورۃ الاعراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سٹارٹ ہی کے اندر، اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا، وہ یہی تھا. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے. ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لغزش کی وجہ سے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے الا ان تکون ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو. تو یہ آب حیات کی لالچ تو شیطان نے لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. راہ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے. قصہ موسیٰ اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھیں، میں نے پوری ڈاکٹرین ان کی ختم کی ہے، پوری تصوف انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی سورۃ الکہف کے حوالے سے. اس میں حضرت خضر کے حوالے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے، لوگوں کو ملتا ہے، قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا، یہ ساری کی ساری کہانیاں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں. اور ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرین الٹ کے رکھ دی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، تعویل عام میں تو سب کے لیے تھا، تعویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں، تو تم نے ضرور بھی ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر ہیں، چونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے، بخاری مسلم میں ان کا نام بھی ہے. اصل لفظ ہے خاضر، یہ جہاں سے گزرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے سبزہ اگ جاتا تھا. یہ گنبد خضرا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا سبزے کے لیے، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے. جو کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے، وہ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا، میرے پانی تے بھی حکومت کی کوشش کی تھی تو میں دسیا سی جناب وسی کنج کیتا، سب کہانیاں. اچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے. تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی علیہ السلام کی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں
तबूक के मौका पर आके हुजूर की मदद करनी चाहिए थी, आपके सिपाहियों में शामिल होना चाहिए था। और अगर वो नहीं हुए हैं, किसी ज़ईफ़ रवायत से भी नहीं साबित कि वो कभी आए हों या आप पे ईमान लाए हों सामने आके सहाबा की मौजूदगी में। भाई हज़रत जिब्राइल अगर इंसानी शक्ल में आ सकते हैं तो हज़रत खिज़र नहीं थे आ सकते? तो कुरान की रूह से तो उनकी नबूवत और सब कुछ छिन चुका है, तो आप उनके बारे में इतना बड़ा फतवा लगाने लगे हैं। वो है ही नहीं थे, हज़रत मूसा के ज़माने में थे। अब वल्लाहु आलम वो पैगम्बर थे या कोई फ़रिश्ता था, फ़रिश्तों का पैगम्बर था जो इंसानी शक्ल में आया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मसला तकदीर समझाने के लिए। दैट्स ऑल। और मुस्लिम शरीफ से जो पेश करते हैं ना कुर्ब क़यामत में, जो एक दज्जाल के सामने मोमिन खड़ा हो जाएगा, उसमें आगे अल्फाज हैं, वो रावी कहता है कहा जाता है वो हज़रत खिज़र है। सनद कोई नहीं है, कहा जाता है, यानी सुन सुना के सुननी, रवायतें मशहूर, ये भी जी आब हयात पी ली हज़रत खिज़र को अब मौत ही नहीं आनी है। और कितने लोग हैं पूरी पूरी ज़िंदगी वो फिर ना चलत फिरत भी करते रहे हैं हमारे बुज़ुर्गों में से ना। बुज़ुर्ग मैं इज़्ज़त के मानों में नहीं कह रहा, पुराने होने के मानों में कह रहा हूँ कि वो आब हयात की तलाश में फिरते रहे, हमें कहीं से आब हयात मिल जाए तो हम पी लें तो हम कभी नहीं मरेंगे। सर आपके अब्बा जी को आब हयात की लालच सूरह अल अराफ में मैंने आयत पढ़ दी थी शैतान ने, तो फिर उनको किस आज़माइश से गुजरना पड़ा और उसके बाद हमें भी आज तक गुजरना पड़ रहा है। तो आप भी मेहरबानी करें ये आब हयात की तलाश छोड़ दें। मौत को कोई नहीं टाल सकता, कोई ज़िंदगी किसी की लंबी नहीं कर सकता, कोई ज़िंदगी किसी की कम नहीं कर सकता, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। सूरह निसा में आया तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, मौत तुम्हें वहाँ पे भी आके रहेगी। सूरह अल इमरान में आया कि ग़ज़वा उहद के बाद कई मुनाफिकीन ने कहा कि हमने अपने भाइयों को मना किया था कि जंग में ना जाओ वरना मारे जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर इनकी मौत लिखी होती तो ये खुद ब खुद अपनी मक्तल गाहों की तरफ खिंचे चले आते। इनकी मौत नहीं थी ना, तो इसलिए ये आए नहीं, वरना तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको मौत देनी है वो उसकी मौत कोई रोक नहीं सकता। और जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजार के भी ज़िंदा रखना है उसको कोई मौत नहीं दे सकता। हज़रत खालिद इब्न वलीद 100 से ज़्यादा जंगों में शरीक हुए हैं, और वो सर छोटी मोटी जंगें नहीं हैं, दुनिया की सुपर पावर्स के खिलाफ, रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ 100 बैटल फील्ड्स में। और वो फरमाया करते थे मेरे जिस्म में छोटा सा हिस्सा भी ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर किसी बिरछी या नेज़े या तलवार के ज़ख्म का निशान ना हो, पूरा जिस्म भरा हुआ है। लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तरे मर्ग पे मर रहा हूं। अगर जंग में जाने से मौत आती होती तो मेरे सबसे ज्यादा चांस थे मरने के। और वो जर्नैल भी ऐसे नहीं थे जो पीछे बैठे होते थे, नहीं, वो आगे जाके लड़ा करते थे। तो कहते हैं अगर मुझे मौत नहीं ना आई, मैंने मौत को खुद तलाश की है जंगों में, शहादत की मौत, लेकिन आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तरे मर्ग पे मर रहा हूं। और ये उनके अरबी के अशार आज भी उनकी कब्र के ऊपर वो जो अहाता बना है ना उस दीवार पे ये अशार उनके लिखे हुए हैं जो उन्होंने अशार कहे थे। मेरा ख्याल है ये क़यामत तक के लिए निशान इबरत है ये चीज़ लोगों के लिए कि ज़िंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। आब हयात से कुछ नहीं हो सकता, ये ज़हन में रखें। और हज़रत खिज़र ने कोई आब हयात नहीं पिया हुआ, ये सब की सब स्टोरियाँ हैं, कहानियाँ हैं, देव मलाई किस्से कहानियाँ हैं जिसको आप जो है वो सुने और महजूज हों। आप देखें पुरानी आपको स्टोरियाँ मिलेंगी जी, वो फ़लाँ एक बंदा था, एक ऐसा हकीम था, उसके पास तांबे को सोने बनाने का फार्मूला था। आज ज़रा हमारे नौजवान बच्चों के सामने ये बात रखें, यकीन करें आपके बुज़ुर्गों के ऊपर ठट्टा मजाक करेंगे कि यार तांबा तो सोना बन ही नहीं सकता, उसका एक अपना एटॉमिक नंबर है, उसका अपना एटॉमिक वेट है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। यानी ये केमिकल ये पॉसिबल ही नहीं है कि तांबे में कोई जड़ी बूटी मिलाए तो वो सोना बन जाए, ठीक है। ये अल्लाह ने सोना एक यूनिक धात रखी है। कोई कोई धात होती है जो एक से दूसरी में कन्वर्ट हो जाए, उसको तोड़ने से, वो भी बड़े मुश्किल, वो भी हमारे बुजुर्गों को तरीके नहीं आते, वो भी आइंस्टाइन ने ही आगे बताया कि फिशन होती है, ठीक है ना, और E=mc²। उन बेचारों को क्या पता, उन्होंने तो यार उन तेल नहीं दरियाफ्त हुआ हमसे। वैसे आपको कहते हैं थले निगाह मारी 7 ज़मीना क्रास, तेल भी क्रास, उत्ते मारी थे जनाब, कोई कहता जी अर्श तक पहुंच गई, लोहे महफूज तक पहुंच गई। कोई कुछ नहीं मेरे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता।
سر جن بزرگوں کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے سمارٹ فون رکھ دیا جائے نا، وہ سمارٹ فون نہیں آپریٹ کر سکتے. سمارٹ فون چھوڑ دیں، عام ٹیلی فون نہیں آپریٹ کر سکتے. تو وہ ٹیلی فون بنانا، یہ تو سر کہانی ختم. یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ آج زندہ ہو جائیں تو وہ تو گوروں کو، بوئنگ کو اور ایئر بس والی کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کو اولیاء اللہ مان لیں کہ جنہوں نے جناب 450-500 مسافروں کو اڑانے والے پرندے بنا لیے ہیں. ایئر بس A380 اور بوئنگ 747، بوئنگ 777. انسانی ترقی ہے نا دماغ کی. تو یہ جہاز کیوں نہیں کسی نے بنا لیا؟ ویسے کہتے ہیں جناب وہ ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے سن، دوسری جناب مکہ شریف، تیسری بیت المقدس، چوتھی بغداد شریف. سب کہانی ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا اس طریقے سے. آج بھی کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو مشکل ہے اس طریقے سے ادھر نمازیں پڑھنا. پھر میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ مسلم شریف میں تو بنو سلمہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے، پوچھا کیوں ادھر کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے. ہم نے سوچا ہم مدینہ شریف کے قریب مسجد نبوی کے گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے کہ ہم اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارے بعد اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آئیں گے، وہ اڑ کے نمازیں پڑھا کریں گے مکہ مدینے، تو تم تو اولیاء کے سردار ہو. بلکہ اس سے اگلی کہانی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی ایک ادنا صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑ کے اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس تک بھی کوئی وہ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا. ماشاءاللہ، پھر تو صحابہ کے گھوڑوں کو بھی اڑنا چاہیے. اگر غوث کتب ولی اڑ رہے ہیں تو ان کے تو گھوڑے بھی اڑنے چاہیے، وہ تو بیچارے خود اڑنے سے رہ گئے. سب کہانی ہے، اس طرح پاسبل نہیں ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. یہ فزیکل فنامنا کا ورڈ ہے، اور روحانیت کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنا، وہ معجزات والا معاملہ، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کرامت کا کانسیپٹ بھی اس طریقے سے نہیں جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہ کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے. ایک الگ سے ایک بحث ہے، اس کے اوپر میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں نے آب حیات کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جس طرح باقی بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں نا، آب حیات بھی ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، کس قسم کی یہ باتیں یعنی پبلک کے اندر مشہور کرتے ہیں. وادی جن پہ بھی آپ نے میرا کلپ دیکھا کہ وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، illusion ہے. وہاں کے یعنی پہاڑی اور زمین کا جو آپس میں اینگل اس طریقے سے ہے کہ وہ اٹ سیم لائک دیٹ، اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں. نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ جو آپ کو ڈھلوان ہے وہ اونچائی کے طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ود رسپیکٹ ٹو سی لیول وہ ڈھلوان ہوتی ہے. تو وہ آپ کو چیزیں اوپر چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. ایمز روم بنانے کے بارے میں نے اس میں بتایا تھا. تو خیر اس کلپ کا یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں نا دعوت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آ گئی کہ وادی جن میں کوئی جن شین نہیں ہے، نہ کوئی اس وجہ سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں. خیر ان کو تو سائنٹیفک فنامنا کا پتہ ہی نہیں، وہ سائنٹیفک فنامنا ہے. وہ تو انڈین مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے مقام کے اوپر بھی وہ گریوٹی ہل پائی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی نہیں ہے، سعودیہ میں وادی جن کے اندر ہے. وہ ایک ٹوٹلی فزیکل فنامنا ہے. اس پہ کلپ ہمیں بنانا پڑا. ڈیڈ سی کے اوپر کلپ بنانا پڑا جی، اس میں بندے ڈوبتے نہیں. آپ گھر ڈیڈ سی بنا سکتے ہیں لیکن خرچہ بہت زیادہ ہوگا، نمک بہت زیادہ ڈالنا پڑے گا. تو وہ اس کی کثافت زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں ڈوبتے. اور اس کو سب چیزوں کو روحانیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے. اسلام نے ان توہمات کو سائڈ پہ رکھ کے ڈیفینیٹ علم پہ بات کی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھ اور دل، عقل بھی کہہ سکتے ہیں، دماغ ہو یا دل ہو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام توہمات میں نہیں، ڈیفینیٹ علم میں بلیو رکھتا ہے. اور علم دو ہی ہیں، یا وحی کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، یا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں. تو نہ سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ کوئی آب حیات ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی، اور نہ کتاب و سنت اس کو سپورٹ کرتا ہے. بلکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. اتنی بڑی حقیقت ہے موت.
تو آب حیات کا تو کوئی سائنس میں کوئی وجود نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں کوئی وجود ہے، بلکہ سورۃ الاعراف کی وہ آیت کافی تھی کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا جو حضرت آدم کو دلایا. پھر دیکھ لیں انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کے بعد آب حیات والا معاملہ تو نہیں ہوا، خود بھی آزمائش میں ڈلے اور آج تک ان کی اولاد بھی آزمائش میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں سے نکال کے اپنے اصلی مقام جہاں سے ہم نکالے گئے تھے جنت میں اپنے پیغمبروں کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ.